کتاب السنہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بیان۔ حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن صباح قال انبأنا جرير عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما حلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا۔ قال زبیر الزہی رحمہ اللہ، حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے۔ لہذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ فوائد و مسائل۔ دنیوی معاملات میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جائز ہے جس سے قرآن و حدیث نے منع کیا ہو، اس کے برعکس عبادات میں وہی کام جائز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اس لیے دینی امور میں نیا ایجاد کیا ہوا کام بدعت ہے، دنیوی معاملات میں نہیں۔ ایسی فرضی مسائل کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے جن کا عملی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی ہلاکت کا باعث ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے ایک حکم کی تعمیل کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ جس کام سے شریعت نے منع کیا ہو اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔